السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 2 ہے سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر 242 242 کے بعد۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر 242 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کی، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں میں سے، وہم، اور وہ لوگ، الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ الف کی جمع الوف، حذر الموت، ڈر موت کے سے۔ بنی اسرائیل جو ہے اس بارے میں مشہور و معروف ہے، جنہوں نے اپنے دور میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم سے جہاد نہیں ہوتا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر جہاد کرو، اگر تم شہر خالی کرا لو گے تو ہم جو ہے اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جو بہت زیادہ ڈرپوک ہے، مرنا نہیں چاہتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ دو ایسی قومیں ہیں، ایک بت پرست جو ہے، مشرک جو ہیں، بتوں کے پجاری جو ہیں، اللہ کے علاوہ کی پوجا کرنے والے، اور ایک یہودی۔ یہ دونوں گروہ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈرپوک ہیں، موت سے ڈرتے ہیں اور مرنا نہیں چاہتے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری لمبی عمریں ہو جائیں، ہزاروں سال عمر جو ہے ہماری ہو جائے۔ تو یہ بڑے ڈرپوک ہیں۔ یہودی اگر بدماشی کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، عربوں کے ساتھ، تو یہ دنیا کے یہودی عیسائی جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کر جو ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والے منافق ملک جو ہیں، یہ سب اکٹھے ہو کر جو ہے مسلمان جو ہے ایمان والوں کو جو ہے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ تمام عیسائی ملے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف، اور تمام کلمہ پڑھنے والے منافق ملک جنہوں نے اپنے ملکوں میں کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے، اللہ کے آسمانی دین کی بجائے انہوں نے جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اہل ایمان، غزہ والوں، عربوں اور شام کے ایمان والوں کو جو ہے یہ بہت بری طرح بے دردی سے، بے رحمی سے جو ہے ان کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ اس قدر ڈرپوک ہیں کہ یہ مرنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کا واقعہ کہ یہ ایک موقع یہودیوں پر ایسا آیا کہ کافروں نے ان پر حملہ کیا، جنہوں نے اپنی بستیاں چھوڑ دیں اور بستیوں سے نکل کر جو ہے دوڑیں لگا دیں اپنی جان بچانے کے لیے، حالانکہ یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن ان کے اندر جو ہے کوئی بھی حوصلہ نہیں تھا، جرأت نہیں تھی کہ کافروں کے مقابلے میں ٹھہر جائیں۔ فقال لهم اللہ، پس کہا واسن کے اللہ تعالیٰ نے، جب وہ موت کے ڈر سے بستیاں خالی کر کے کافروں کے آگے نکل پڑے، دوڑنے لگا دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو اٹھایا، زندہ کیا، اور ان سے کہا کہ موت سے بچ کر کہاں جاؤ گے، موت سے نہیں بچ سکتے، اس لیے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان بنو، مرد بنو، اور کافروں کے مقابلے میں ڈٹ کر اپنی بستیوں کا دفاع کرو، اپنی جانوں کا دفاع کرو۔ لیکن یہ خبیث جو تھے، یہودی جو تھے، یہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے ہیں۔ آج ان کے ساتھ دنیا کے عیسائی، دنیا کے مشرک بت پرست انڈیا، اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان ملک جنہوں نے اپنے ملکوں میں یہودیوں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے، یہ منافق ملک جو ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے سامنے حقیقت ہے غزہ کی کہ کسی مسلمان ملک نے جو ہے ان کی بالکل مدد نہیں کی۔ یہ سب ڈرامے بازیاں تھیں کہ جو ہے اتنے میزائل پھینک دیے، یہ جو اتنے شہر جو ہے جلا دیے، اتنے یہ کر دیا، سب ڈرامے بازیاں تھیں، سب جھوٹ تھا، سب منافقت انہوں نے جو ہے دکھائی ہے، اور ان بیچاروں کا جو ہے ان کی تباہی کر دی نا۔ آج فرانس جیسے عیسائی ملک اور دیگر عیسائی ملک جو ہیں کافروں کے، آج ان کو غیرت آ گئی ہے ان عربوں کی تباہی پر، کہ وہ جو ہے عربوں کے لیے سامان بھیج رہے ہیں، ہوائی جہازوں کے ذریعے گرا رہے ہیں۔ جب ان پر جو ہے جب بھوکے مرنے شروع ہو گئے تو ان ظالموں، کلمہ پڑھنے والے منافقوں کو ترس نہیں آیا، کافروں کو ترس آ گیا، عیسائیوں کو ترس آ گیا، اور اب انہوں نے جو ہے جب دیکھا کہ یہ بیچارے جو ہے بھوک سے مرنا شروع ہو گئے ہیں، تو کافروں نے جو ہے ان کے لیے جو ہے اسرائیل نے جو ہے زمینی رستے جو بند کیے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر سے جہازوں کے ذریعے جو ہے ان پر جو ہے
خوراک سامان جو ہے وہ گرانا شروع کر دیا ہے، ان کو ترس آ گیا۔ لیکن ان منافقوں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے ملک میں کلمے کے خلاف یہودیوں کا فتنہ جو ہے مسلط کر رکھا ہے، اس لیے ان کا کلمہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کی زبانوں تک ہے، اور انہوں نے اپنی منافقت جو ہے اس پر یہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور صرف ڈرامے بازیاں بیان بازیاں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ان کے دعووں سے جو ہے اور زیادہ اسرائیل نے بدماشی کی ہے ان کے ساتھ، جو ہے غزہ والوں کے ساتھ، عربوں کے ساتھ۔ اسی طرح ملک شام کے جو ایمان والے ہیں ان پر جو ہے یہ کوفی منافق جو تھے حکمران، انہوں نے جو ہے وہ ظلم کیے ہیں کہ جو اسرائیل نہیں کر سکتا۔ جیلوں میں بند کر، عقوبت خانوں میں، سزا خانوں میں بند کر کے جو انہوں نے ظلم کیے جو کر رہے ہیں، اس کی مثال نہیں دنیا میں ملتی۔ تو یہ حقیقی یہ قوم جو ہے، یہودی قوم جو ہے، بہت ڈرپوک ہے۔ آج ان کو سہارا مل گیا ہے عیسائیوں کا اور منافقوں کا۔ کلمہ پڑھنے والے ملک جہاں پر کفر مسلط ہے، یہ منافق ہیں، ان کو سپورٹ مل گئی ہے، اور بتوں کے پجاری انڈیا جیسے ملک اور کیمونسٹ ملک جو ہیں ان کو جو ہے ان کو سپورٹ ملی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ جی بھر کر بدماشی کر رہے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ، عربوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ ثم احیاہم، اللہ نے جب وہ بھاگے اپنی بستیاں چھوڑ کر، اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، اور پھر دوبارہ ثم احیاہم، پھر اٹھایا ان کو، اور کہا کہ کہاں کو بھاگ کر جاؤ گے موت سے، جہاں بھی جاؤ گے موت تمہیں ضرور آ جائے گی، اس لیے موت سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تم جو ہے کافروں کا مقابلہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ یہی بات جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی بنی اسرائیل سے کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، تو کہتے تھے نہیں ہم نہیں داخل ہو سکتے، وہ قوم جو ہے بڑی جابر ہے۔ تو ان میں سے ایمان والوں نے ان کو کہا تھا کہ جب تمہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ، میں تمہیں جو ہے کامیابی دوں گا، تو تمہیں اللہ پر بھی اعتبار نہیں ہے، اللہ کی بات پر بھی نہیں ایمان لاتے تمہیں تو اللہ کی بات مان لینی چاہیے۔ جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں تمہیں شہر کی حکمرانی دے دوں گا، تمہیں اللہ پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ خبیث قوم ہے جو آج جو ہے دنیا کے کفر منافقوں کے ساتھ مل کر جو ہے اہل ایمان کو جو ہے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اور آج جب وہ بیچارے غزہ والے بھوکے مر رہے ہیں، تو کافروں کو جو ہے عیسائیوں کو فرانس نے عبد کیا، کئی ملکوں نے ان کو تسلیم کر دیا، اور تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے جہازوں کے ذریعے جو ہے راستے اسرائیل نے بند کیے ہوئے تھے، جہازوں کے ذریعے جو ہے وہ ان کو سامان خوراک وغیرہ جو ہے وہ اتار رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے کافروں کو ترس آ گیا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے منافق ملکوں کو ان پر ابھی تک کوئی ترس نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذو فضل، البتہ بہت فضیلت والا ہے، الناس سے اوپر تمام لوگوں کے، اللہ تمام لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، زیادہ لوگ، یا لا یشکرون، نہیں وہ شکر ادا کرتے۔ اللہ تو ساری مخلوق پر فضل کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے جو ہیں چونکہ وہ منافق ہیں، دلوں میں کلمہ نہیں اترا ہے، اس لیے وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، بلکہ وہ خرمستیاں کرتے ہیں اور کافروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ وقاتلوا، اور لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، وعلموا، اور جان لو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جب کافر جو ہے تمہارا دین، اللہ کا راستہ جو ہے دین، تمہارے دین کے خلاف، تمہاری دین دشمنی کی وجہ سے تم پر حملہ آور ہو جائیں، تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، بہت زیادہ سننے والا، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اپنی مخلوق کی فریادیں اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے، وہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے، وہ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا، بشرطے کہ مظلوم جو ہے وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، تو پھر جو ہے وہ ان کی فریاد وہ سنتا ہے۔ اور اگر وہ منافقت کریں، زبان سے کلمہ اور اندر سے کافروں کے ساتھ چلیں، تو پھر اللہ بھی جانتا ہے ان کے دلوں کو، پھر اللہ ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، بہت زیادہ سننے والا، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرض حسنا، قرض اچھا، بغیر دنیاوی لالچ کے جو قرض دیا جائے گا وہ اچھا ہوگا۔ قرض حسنہ وہ قرض ہوتا ہے جو دنیاوی لالچ کے بغیر دیا جائے، فی سبیل اللہ،
اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے دین پر، مساجد مدارس پر خرچ کی کرے، وہ ہے قرض حسنہ۔ اور اس قرض حسنہ جو اللہ کی رضا کی خاطر دیا گیا ہے، اللہ اس کو جو ہے قرض حسنہ قرار دیتا ہے کہ اس میں دنیاوی لالچ نہیں ہے، اور اس کا وہ بہت بڑا اجر و ثواب دے گا۔ فرمایا کہ فَيُضَاعِفَهُ، پس وہ بڑھائے گا اس قرض حسنہ کو، اس میں خیر و برکت ڈالے گا، اور وہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر جو ہے اس کو نیکیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ دیں گے، اضعافاً کثیرہ، بڑھانا بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ اس قرض کو بہت زیادہ بڑھا کر جو ہے وہ دیں گے، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین، اللہ کی مخلوق، غریب مسکین یتیم بیوہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ ان کو جو ہے بہت کچھ دے گا، اور بہت زیادہ اور بڑھا چڑھا کر اس کا بدلہ دے گا۔ فرمایا کہ واللہ، اللہ تعالیٰ یقبض، روزی کم کرتا ہے، وہ یبسط، اور روزی پھیلاتا ہے یعنی بڑھاتا ہے۔ یہ رزق کا بڑھانا کم کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے زیادہ رزق دے دے، جس کو چاہے غربت دے دے، تنگ دستی دے دے، اور دونوں کی آزمائش ہے۔ زیادہ مال والوں کی بھی آزمائش ہے اور غربت والوں کی بھی آزمائش ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ تھوڑے مال والے جو ہیں ان کا حساب بھی تھوڑا ہی ہوگا، اور جو زیادہ مال والے ہیں ان کا حساب زیادہ ہوگا۔ دونوں آزمائش میں ہیں کہ غریب آدمی روکھی سوکھی کھا کر، غربت کا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور پیسے والا جو ہے جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال دے دیا ہے، وہ اس مال پر خرمستیاں کرتا ہے، رب کا باغی ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، دین چھوڑ دیتا ہے، منافقت کرتا ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور زیادہ مخلص ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ جو ہے ہمیں سمجھانے کے لیے بڑی عجیب نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ میں حیران ہوں کہ وہ ان پڑھ تھے، لیکن وہ لوگ جو تھے اتنی پیاری باتیں کرتے تھے کہ حیرانگی کی بات ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہوتی تھی۔ ہمیں سمجھانے کے لیے، رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ جس بیری کو زیادہ بیر لگیں اس کی شاخیں زمین کی طرف جھکتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر زیادہ رزق دے دے تو اور زیادہ عاجزی انکساری سے، دل کی نرمی سے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، نہ کہ اپنے مال و دولت پر متکبر ہو جاؤ، رب کے باغی ہو جاؤ۔ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے خوشحالی دے دے تو پہلے سے بڑھ کر رب کے حضور جھکو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ تو یہ ہے قرآنی تعلیمات۔ فرمایا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور طرف اللہ تعالیٰ ہی کہ تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یاد رکھو، وہی رزق کم کرتا ہے اور وہی رزق بڑھاتا ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے رزق بڑھانا یا رزق گھٹانا۔ اب رزق بڑھانے کا جو طریقہ جو ہے نسخہ، وہ جو ہے جعلی بیٹھے ہوتے ہیں داڑھیوں والے، جو ہے دعا کرو جی رزق بڑھ جائے، یہ کرو وہ۔ ہم قرآن کی کوئی بات میں نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رزق بڑھانے کا جو ہے طریقہ اللہ نے بتا دیا قرآن پاک میں، فرمایا، لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے، نہ اللہ کی بات پر ہمیں یقین ہے۔ ہم تو بابوں کے پاس جاتے ہیں، دعائیں دی تو انہوں نے دکانداری چمکا رکھی ہے، وہ پیسے کماتے ہیں، بس جی دعا کریں جی، کیوں بھائی تمہارے ساتھ اللہ ناراض ہے؟ تم اگر دعا کرو گے خود اللہ سے کہ یا اللہ ہمارا رزق بڑھا دے، تو اللہ تمہارے ساتھ ناراض ہے، وہ انکار کر دے گا؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں لا ان شکرتم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، جو کچھ میں نے تمہیں روکھی سوکھی دی یا کھا کر میرا شکریہ ادا کرو گے، لا ازیدنکم، میں تمہاری روزی جو ہے وہ ضرور بڑھا دوں گا۔ یہ ہے رزق بڑھانے کا نسخہ جو اللہ کے قرآن نے دیا ہے کہ جس حالت میں بھی ہو اللہ کا شکریہ ادا کرو، روکھی سوکھی کھا کر، 3 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم جو ہے کھا کر رب کا شکریہ ادا کرو، تو میں اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارا رزق ضرور بڑھا دوں گا۔ تم شکریہ ادا کرو روکھی سوکھی کھا کر، تو میں تمہارا رزق جو ہے بڑھا دوں گا۔
مجھے ٹی وی کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک عورت بچے کے ساتھ تھی اور کہتی ہے کہ اس مہنگائی نے ایسا ہمارا برا حال کیا ہے کہ پہلے ہمارے گھر میں 3 ٹائم کھانا پکتا تھا، اور آج 3 کی بجائے 1 ٹائم ہم جو ہے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ان لٹیروں نے، ان ڈاکوؤں بدماشوں نے اس ملک کا یہ حال کیا، لوٹ لوٹ کر۔ اور سپریم کورٹ اور علماء خود شامل ہیں اس میں، اس لوٹ کا مار میں۔ سپریم کورٹ جس نے اس قوم کو عدل و انصاف دینا تھا کہ سب کو روزی ملے، وہ خود اس میں جو ہے وہ ظالم ہے، لٹیری ہے۔ سپریم کورٹ خود جو ہے وہ ڈاکے ڈال رہی ہے، ان کی لاکھوں کی تنخواہیں، ان کا کوئی حق نہیں بنتا، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے لوٹ مار میں پڑے ہوئے ہیں، کافروں کے فتنے میں جو ہے یہ مسلط کر کے جو ان کو فتنوں کو جو ہے قوم کو لوٹ رہے ہیں، اور قوم کا یہ حال کر دیا۔ رونا آتا تھا اس عورت پر جو ٹی وی پر کہہ رہی ہے کہ پہلے ہمارے گھر میں 3 ٹائم روٹی جو ہے پکتی تھی بچوں کے لیے، اب 1 ٹائم پر ہم آ گئے ہیں۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنے مجبور ہو گئے ہم کہ اب 3 کی بجائے میں اپنے بچوں کو 1 ٹائم کھانا کھلاتی ہوں۔ یہ حال کیا ہے ان ڈاکوؤں، چوروں نے، جعلی علماء اور مفتیوں، لٹیروں نے، سپریم کورٹ کے ججوں نے یہ حال کیا، جنہوں نے قوم کو انصاف دینا تھا، جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس ملک کے اندر جو ہے سب کو ایک جیسی روزی دی جائے، یہ چور ڈاکو نہ پیدا کیے جائیں۔ یہ سپریم کورٹ کا فریضہ ہے کہ وہ ہر قانون کے بارے میں بیان دے کہ یہ قانون جو ہے لوگوں کے مطابق ہے کہ یا لوگوں کے خلاف ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ ہر قوم کے ہر قانون جو ہے اس کی تشریح کرے کہ یہ قانون جو ہے لوگوں کے حق میں ہے یا لوگوں کے جو ہے خلاف ہے۔ تو اس لحاظ سے سپریم کورٹ بھی مجرم ہے، علماء، جعلی علماء اور جعلی مفتی بھی مجرم ہیں، اور سیاستدان، لٹیرے، ڈاکو جو چور ڈاکو اسمبلیوں میں آ گئے وہ تو ہیں ہی، ان کو کیا کہنا، وہ تو ہیں ہی جاہل ڈاکو۔ ان کے پاس تو کوئی قانون کی تعلیم ہی نہیں ہے، انہوں نے صرف اسمبلی میں بیٹھ کر ہاتھ کھڑے کرنے ہوتے ہیں، علم ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس قوم پر کہ جاہلوں کو اسمبلیوں کے ذریعے مسلط کر دیا اس قوم پر، اور ان جاہلوں نے مال ہی بنانا ہے اور کیا کرنا۔ ان کے پاس علم تو ہے کوئی نہیں کہ ہم نے قوم کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، علم تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ تو علاقے کے چور ڈاکو رسہ گیر ہیں، بدماش ہیں، قاتل، شرابی، زانی ہیں، اسمبلیوں میں آ کر وہ برائی پھیلائیں گے۔ کرسیوں پر نیک لوگوں کو بٹھاؤ گے تو نیکیاں پھیلیں گی ملک کے اندر، بروں کو بٹھاؤ گے تو برائی پھیلے گی، چوروں ڈاکوؤں کو بٹھاؤ گے، ظالموں کو بٹھاؤ گے تو چوری ڈاکے اور ظلم ہی پھیلے گا، اور کیا ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے، جب نیک لوگوں کو، دینداروں کو کرسیوں پر لاؤ گے تو پھر جو ہے دینداری ہوگی، امن سلامتی ہوگی۔ آگے جو ہے حکمرانوں کے بارے میں جو ہے اگلے رکوع میں آ رہا ہے، جو ہے اسی رکوع میں شروع ہوتا ہے وہ قوم بنی اسرائیل کا واقعہ، اور اسی میں آ رہا ہے کہ حکمران جو ہے وہ کیسے ہوں، ان کی کیا 2 صفات اس قرآن پاک نے اسی رکوع میں آخر میں بیان کی ہیں کہ حکمران کے اندر یہ 2 صفتیں ہوں گی جو اللہ نے جو ہے بیان کی ہیں، تو پھر وہ جو ہے حکمرانی صحیح ہوگی۔ اگر یہ 2 نہیں، 1 بھی نہیں ہوگی تو پھر چور ڈاکو ہی کرسیوں پر آئیں گے۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے حکمران بدماش اور نااہل لوگ ہوں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو چھٹی دے گا کہ ٹھیک ہے جو کرنا کر لو، پھر تمہاری دعائیں، تمہاری فریادیں جو ہے وہ نہیں سنی جائیں گی، کیونکہ ہم نے ہی سالوں سے ان بدماشوں کو ووٹ دے کر ہم جو ہے ان کو کرسیوں پر لاتے رہے ہیں، اور کرسیوں پر بیٹھ کر یہ بڑے بڑے جرائم کر کے بڑے بڑے مجرم بن گئے ہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ ہندوستان میں نادر شاہ افغانی نے جو ہے جب حملہ کیا تو وہاں کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ شان پہ آمال ماں نادر
جو صورت نادر گرفت، یہ بہت بڑی عقل مندی ہے کہ انسان کسی برائی کے آنے پر جو ہے فوراً اپنے گریبان میں جھانکے کہ یہ برائی کہیں میری وجہ سے تو نہیں آئی، کہیں یہ برائی جو مجھ پر آئی ہے کہیں میری برائیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ تو ہندوستان پر جب نادر شاہ درانی نے حملہ کیا تو وہاں کے لوگوں نے یہ کہا تھا، فارسی وہاں پر چلتی تھی زبان، کہ شام پہ اعمال ماہ، ہمارے اعمال کی یہ شامت ہے، ہماری بد آمادیوں کا یہ نتیجہ ہے صورت نادر گرفت، کہ نادر شاہ درانی جو ہے اس نے ہمیں گرفت کر لیا ہے، ہم پر قبضہ کر لیا، یہ ہمارے اعمال بد آمادیوں کا نتیجہ ہے۔ اور خوش قسمت وہ ہوتا ہے، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے گریبان میں جھانک لیتا ہے کہ یہیں یہ مجھ پر برائی جو آئی ہے کہیں میری خرمستیوں، میری برائیوں کی، میری کوتاہیوں کی وجہ سے تو نہیں آئی۔ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے اندر میں جھانک دے کہ میرا اس برائی میں کتنا حصہ ہے، لیکن ہم نے تو جھانکا ہی نہیں آج تک۔ جب علماء اور مفتیوں نے اپنے گریبان میں نہیں جھانکا تو ہم کیسے جھانکیں گے؟ انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ سارے جو فتنے ہیں ملک کے اندر یہ ہماری وجہ سے ہیں یا کہ کافروں کی وجہ سے ہیں؟ تو یہ تو ان کی وجہ سے جنہوں نے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے، علماء اور جو مفتیوں نے، انہوں نے اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ یہ سارا قصور ان کا ہے۔ جن علماء اور مفتیوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی طرح نافذ کرنا تھا، انہوں نے جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے اپنے پیٹوں کی خاطر، لوٹ مار کی خاطر، عیاشیوں کی خاطر۔ تو اصلاح کون کرے گا؟ جو میرے کوئی جو ہے شاعر کہتا ہے کہ جب کعبہ میں بت پرستی ہوگی تو پھر اسلام کہاں ہوگا؟ جب ان علماء اور مفتیوں کے پاس اسلام نہیں ہوگا تو پھر عوام کے پاس اسلام کہاں سے آئے گا؟ ان علماء اور مفتیوں نے اس لوگوں کو اسلام دینا تھا نا کہ یہ ہے اسلام۔ جب ان کے پاس خود ہی اسلام نہیں ہے تو لوگوں کو اسلام کہاں سے دیں گے؟ جو کفر از کعبہ برخیزد کجا مانند مسلمانی، فارسی کا شاعر جو کہتا ہے کہ جب کعبے کے اندر بت ہوں گے تو مسلمانی پھر کہاں ملے گی؟ جب کسی قوم کے علماء اور مفتی ہی کافروں کا ساتھ دیں، کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو قبول کریں، کافروں کی حمایت کریں دل سے، تو پھر اسلام کی حمایت کون کرے گا؟ پھر اسلام کہاں سے ملے گا ہمیں؟ فرمایا کہ آگے وہ واقعہ آگے جس کا میں نشان نہیں کر رہا تھا، فرمایا کہ علم تر الی الملائ، کیا نہیں آپ نے دیکھا تر حقیق خاص سرداروں کی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، بعد موسیٰ علیہ السلام کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے جو ہے بنی اسرائیل کے سرداروں کی حالت نہیں دیکھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آئے ہیں؟ اذ قالوا، جب کہا انہوں نے نبی واسطے نبی کے، لہم جو واسطے ان کے تھا، یعنی اپنے نبی سے کہا، ابعث، تو مقرر کر، لنا واسطے ہمارے مالکن کوئی بادشاہ، نقاتل ہم لڑائی کریں، فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ کے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بنی اسرائیل یہودیوں کی حالت نہیں دیکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسا وقت بھی آیا کہ جب کافروں نے ان کو مار مار کر جو ہے ان کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا، تو یہ وقت کے پیغمبر یوشع علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے ان کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بادشاہ بنا دو تاکہ اس بادشاہ کی سربراہی میں ہم جو ہے کافروں کا مقابلہ کریں۔ اور یہ درخواست کرنے والے کون تھے؟ قوم کے سردار، قوم کے لیڈر، زیادہ جائیداد اور پیسوں والے، انہوں نے جو ہے درخواست کی پیغمبر سے کہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ تو چاہت ان کی یہ ہر ایک کی یہ تھے کہ مجھے بادشاہ مل جائے۔ تو فرمایا کہ وہ کہنے لگے وقت کے پیغمبر سے کہ ابعث لنا ملکن، مقرر کر دے واسطے ہمارے کوئی بادشاہ، نقاتل ہم لڑائی کریں، فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ کے۔ کافروں نے ہماری بستیوں پر حملہ کر کے بستیوں پر قبضے کر دیے، ہمارے بیٹوں کو یرغمال بنا دیا ہے، اس لیے اے اللہ کے پیغمبر ہمارا کوئی بادشاہ بنا دیجئے تاکہ اس کی سربراہی میں ہم کافروں کا مقابلہ کریں۔ وہ جس آیت کی میں حوالہ دے رہا ہوں وہ آ ہی گئی ہے۔ فرمایا کہ کالا، کہا پیغمبر نے، حل عصیتم،
کیا قریب ہو تم، حل کیا اسی تم قریب ہو تم، ان کو تبا اگر لکھ دیا جائے علیکم اوپر تمہارے القتال و خاص لڑنا۔ پیغمبر نے کہا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر تم پر لڑائی جہاد فرض کر دیا جائے اللہ کی طرف سے تو اللہ تو قاتلو، یہ کہ نہیں تم لڑو گے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تجربے کی بات نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے یہ قتال، خاص قتال یعنی جہاد فرض کر دے تو اللہ تو قاتلو، یہ کہ نہیں تم لڑائی کرو گے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے کتنی بے باکی سے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑائی کرو کافروں سے، ہم سے لڑائی نہیں ہوتی، ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ فَإِن يَخْرُجُ مِنْهَا، اگر کافر جو ہے تمہاری دونوں کی لڑائی سے شہر خالی کر دیں، فَإِنَّا دَاخِلٌ، پھر شہر میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ ہم پکی پکائی کھانے کی جو ہے عادی ہیں، جہاد ہم سے نہیں ہوتا موسیٰ جی، اس لیے تو اور تیرا رب دونوں جا کر، یہ دیکھیں اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ سے کتنا بڑا مذاق ان یہودیوں نے کیا کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر جہاد کرو۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ شہر خالی کر دیں گے دشمن، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بس ہم داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے پھر ان کی اس خباثت پر ان کو سزا کیا دی، اللہ نے 40 سال تک وہ شہر یروشلم جو تھا ان کے لیے حرام کر دیا کہ یہ اس شہر میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ یہ ریگستان میں جو ہے 40 سال تک جو ہے یہ برباد ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ میں ان کو 40 سال کی سزا دیتا ہوں جنہوں نے میرا اور میرے پیغمبر کا مذاق اڑایا کہ تو اور تیرا رب جا کر جہاد کرو، ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ اللہ نے پھر ایسا انتقام دیا، فرمایا موسیٰ جی فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، میں نے لکھ رکھا ہے کہ 40 سال تک میں ان کو ریگستانوں میں ذلیل و خوار کروں گا، اور 40 سال تک یہ جہاد سے انکار کرنے والے جو ہے 40 سال میں جو ختم ہو جائیں گے، اور نئی پود جو ہے 40 سال میں جو تیار ہوگی ان کے اندر جو ہے جفا کشی اور غیرت ہوگی، پھر وہ جو ہے جہاد کریں گے اور شہر کو جو ہے فتح کر لیں گے۔ فرمایا کہ قالو، انہوں نے کہا، وَمَا لَنَا، اور کیا ہے واسطہ، پیغمبر نے کہا کہ قریب ہے کہ تم پر جہاد اللہ کی طرف سے فرض کر دیا جائے اور تم اللہ تو قاتلو، نہ تم لڑائی کرو نہ جہاد کرو، کیونکہ تمہارا ماضی ایسا ہی ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو یہ قریب ہے کہ تم جو ہے نہ لڑو۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا سرداروں نے، قالو، انہوں نے کہا، وَمَا لَنَا، اور کیا ہے واسطے ہمارے، اللہ نقاتلہ، یہ کہ نہ ہم لڑائی کریں، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے، جب کہ وقد، اور تحقیق، اخرجنا، نکالے گئے ہیں ہم، من دیارنا، گھروں اپنوں میں سے، دشمن نے ہمارے شہروں اور بستیوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہم سے شہر اور بستیاں خالی کروا لی ہیں، ہم سے گھروں سے بے گھر کر دیا ہے، ہم لڑیں گے کیوں نہیں؟ وہ ابنائنا، اور دشمن نے ہمارے بیٹوں سے ہمیں جو ہے وہ نکال دیا، یعنی ہمارے بیٹے انہوں نے یرغمال بنا لے ہیں، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ سردار کہنے لگے لڑیں گے، انہوں نے ہماری بستیوں پر کافروں نے قبضہ کر لیا، ہمارے بیٹوں کو گرفتار کر لیا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ فلما، اللہ فرماتے ہیں فلما، پر جس وقت کوتبہ لکھ دیا گیا علیہم، اوپر ان کے، القتال، خاص لڑنا یعنی جہاد، تولو، وہ پھر گئے، وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، انہوں نے جہاد کا انکار کر دیا، الا قلیلا، سوائے تھوڑے لوگوں کے، منہم، ان میں سے تھوڑے لوگ جو تھے اس اللہ کے حکم جہاد پر قائم رہے، اکثریت جو تھی وہ اس حکم جہاد کو سے منہ پھیر دیا انہوں نے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے، بالظالمین، ساتھ تمام حقیقی ظالموں کے۔ وقال، اور کہا، لہم، واسطے ان کے، نبیہم، نبی ان کے نے، یوشع علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے سرداروں سے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے،
قد تحقیق بادشاہ مقرر کر دیا ہے لکم واسطے تمہارے طالوت علیہ السلام کو ملکن بادشاہ. وقت کا پیغمبر جو بوڑھا ہو چکا تھا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بادشاہی کا حق ادا کرتا، حکمرانی کا حق ادا کرتا، بہت بوڑھے ہو گئے تھے. تو انہوں نے بنی اسرائیل کے سرداروں سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث لکم تحقیق مقرر کر دیا واسطے تمہارے طالوت علیہ السلام کو مالے کا بادشاہ. قالو کہا ان سرداروں نے انا کس طرح یکون ہوگی لہو واسطے اس کے الملک و خاص بادشاہی علینا اوپر ہمارے. اب سردار کہنے لگے کہ طالوت جو ہے اس کی حکمرانی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے، وہ کیسے ہم پر حکمرانی کرنے والا ہوگا. وَنَحْنُ حالانکہ ہم حق کو زیادہ حقدار ہیں بالملک کے ساتھ حقیقی بادشاہی کے من ہو اس طالوت سے. اب سرداروں نے کہا یہ طالوت جس کو اللہ بادشاہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کا کیا حق بنتا ہے؟ ہم اپنی قوم کے چودھری ہیں، بڑے ہیں، سردار ہیں، مالدار ہیں، حق ہمارا بنتا ہے بادشاہی کا. وَلَمْ یوتا اور نہیں وہ دیا گیا طالوت علیہ السلام ساعتاً وسعت من المال حقیقی مال سے. اس کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں ہے، وہ تو غریب آدمی ہے. ہم دولت مند ہیں، سردار ہیں، مالدار ہیں، تو بادشاہی کا تو حق ہمارا بنتا ہے. آج بھی جتنا زیادہ لٹیرا ڈاکو چور بدماش ہے، ظالم ہے، وہ جو ہے دھونس داندری سے جو ہے کرسی پر آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرا حق بنتا ہے، میں علاقے کا بدماش ہوں، میں بہت بڑا چور رسہ گیر ہوں، میں جرائم پیشوں کا سردار ہوں، پولیس جو ہے مجھے سلام کرتی ہے جھک کر، حق تو میرا بنتا ہے نا کرسی پہ آنے کا، کیونکہ ہر بندہ مجھے سلام کرتا ہے. یہی بات جو ہے بنی اسرائیل کے سرداروں نے پیغمبر سے کہی کہ جو طالوت جو ہے یہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو مال و دولت ہے ہی نہیں. ولم یوتا نہیں وہ دیا گیا ساعتاً وسعت فراخی من المال حقیقی مال سے. اس کو تو اللہ نے مال ہی نہیں دیا ہے، تو وہ تو غریب آدمی خستہ حال ہے، تو ہمارا بادشاہ کیسے بن گیا؟ حق تو ہمارا بنتا ہے. جن کے پاس بہت مال و دولت ہے، جن کو لوگ مال و دولت کی وجہ سے سلام کرتے جھک جھک کر، تو حق تو ہمارا بنتا ہے، سرداری تو ہماری ہے. کالا کہا پیغمبر نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ چن لیا ہے اس طالوت کو علیکم اوپر تمہارے، جو مرضی کہو. اب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہارا بادشاہ جو ہے وہ صرف اور صرف طالوت ہوگا. بے شک اس کے پاس دنیاوی مال نہیں ہے، دنیا اس کو جھک کر سلام نہیں کرتی ہے، لیکن میں اس کو جو ہے تمہارا بادشاہ بنا رہا ہوں. یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا آسمان پر. وزادہ اب اللہ نے کس بنیاد پر اس کو بادشاہی دی ہے، یہ ہے وہ بات جس کی ہمارے جو ہے علماء اور مفتی جو قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی ہیں، ان کے پاس قرآن کی کسی سورۃ فاتحہ کا کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس سورۃ کافرون کا ان کے پاس علم نہیں ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں. اگر ان کے پاس سورۃ فاتحہ کا علم ہوتا، یہ کبھی کافروں کے فتنے کو مسلط نہ کرتے. اگر ان کے پاس سورہ کافرون کا علم ہوتا، یہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی طرح کافر دنیا کے کافروں کو کہتے کہ لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہمارا دین ہمارے لیے جو آسمان سے اترا ہے. ان کو تو نہ سورہ کافرون کا پتہ ہے، نہ سورۃ الحمد شریف کا پتہ ہے. میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، الزام نہیں لگا رہا ہوں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب یہ جعلی علماء ہیں، جعلی مفتی ہیں، جن کو نہ سورۃ فاتحہ کے پتہ ہے کہ ہم سورۃ فاتحہ کے اندر کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم،
اللہ جن پر تیرا غضب نازل کیا ہوا ان کے راستے پر نہ چلانا۔ یہ کون ہے جن پر غضب نازل ہوا؟ یہ نبیوں کے قاتل یہودی ہیں۔ نماز میں ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ جن پر تیرا غضب اتارا گیا ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا، وَلَلضَّالِّينَ، اور جو حقیقی گمراہ ہو گئے عیسائی ان کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلانا۔ یہ سارے جعلی علماء اور مفتی نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کو اتنا نہیں پتہ یہ دو جملے جو ہیں ان کا مفہوم کیا جو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل کیا گیا ان کے راستے کے علاوہ، یعنی ان کا راستہ نہ ہمیں دکھانا۔ وَلَلضَّالِّينَ، وہ یہودی ہیں مغضوب علیہم، اور نہ راستہ دکھانا ہمیں الضالین حقیقی گمراہ یعنی عیسائیوں کا۔ اب راستہ کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ نہ یہودیوں کے دین پہ ہمیں چلانا، نہ عیسائیوں کے دین پر ہمیں چلانا۔ یہ ہم نماز میں اللہ سے کہتے ہیں لیکن ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے حرم شریف کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا۔ جعلی عالم ہیں، جعلی مفتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا مذاق ہے کہ نماز میں ہم کہتے ہیں یا اللہ یہودیوں کے راستے ان کے دین اور عیسائیوں کے دین پر ہمیں نہ چلانا۔ اور عملی طور پر دیکھ لیں ہر وقت جو ہے وہ شیطانی جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا جو راستہ ہے، ان کی جو دین ہے، ان کا جو آئین ہے بنایا ہوا ظالمانہ آئین، بدماشوں کا آئین، اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا الحمد شریف یہ کہتی ہے؟ الحمد شریف کی آیتیں جملے یہ کہتے ہیں ہمیں کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کا جو جن کو اللہ نے جو ہے فتنہ قرار دیا اپنے قرآن کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں، جس اللہ نے ان کو جو ہے کافروں کے دین کو آئین کو فتنہ قرار دیا ہے، ان کو یہ جو ہے یہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ ان کو الحمد شریف کا پتہ ہے؟ بالکل یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ان کو الحمد شریف کا پتہ ہوتا کہ الحمد شریف کا ترجمہ کیا ہے، اس کی مفہوم کیا ہے، یہ کبھی کافروں کے فتنے کی حمایت نہ کرتے، بلکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح سورۃ کافرون کے حکم کے مطابق یہ کافروں کا فتنے کا بائیکاٹ کرتے۔ یہ کافروں لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے، ہم نہیں مانتے اس کو، اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ کیا یہ نبی علیہ السلام نے نہیں کہا؟ سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، سیرت کی تقریریں ہوتی ہیں، سیرت کے گیت گائے جاتے ہیں، کیا نبی کی یہ سیرت نہیں ہے کہ کافروں تمہارا دین میں نہیں مانتا، میں نہیں قبول کرتا، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے؟ کیا یہ سیرت کو ماننے والے ہیں؟ بالکل نہیں ہے، سب جعل سازی ہے، سب دھوکے بازی ہے، سب منافقت ہے۔ یہ منافقوں کی طرح اوپر سے جو ہے بڑے بڑے جملے بول رہے ہیں سیرت النبی کے، لیکن اس سیرت النبی کا اثر جو ہے ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ان کو پتہ ہی نہیں سیرت النبی کیا ہوتی ہے۔ سیرت النبی تو یہ ہے کہ جب سورۃ کافرون اتری ہے تو نبی علیہ السلام نے مکہ والوں سے اعلانیہ کہہ دیا کہ کافروں سن لو، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دینی، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ ہے سیرت نبی۔ کیا انہوں نے سیرت نبی کو قرآن سورۃ کافرون سے سمجھا؟ انہوں نے بالکل نہیں سمجھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وقت کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قد استفا ہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا ہو، چن لیا ہے اس کو، علیکم، اوپر تمہارے۔ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا، حکمران بنا دیا ہے۔ وزادہ ہو، اور اس نے زیادہ، اور اللہ نے زیادہ کیا اس کو، بسطتاً، طاقت میں۔ اب دیکھیں ذرا آگے سمجھنے کی بات ہے، فی العلم، بیچ خاص علم کے، العلم، اللہ نے اس طالوت کو خاص علم کی طاقت میں بساط
طاقت میں زیادہ کر دیا ہے، یعنی وہ خاص علم جو آسمانی علم ہے، اللہ کے دین کا علم ہے، اس نے تمہارے سب کے مقابلے میں اللہ نے اس کو جو ہے وہ آسمانی دین کا شعور جو ہے تم سے زیادہ دیا۔ اس کے پاس علم کا اللہ کے آسمانی دین کا علم تم سب سے زیادہ ہے۔ اب کافر جو ہے، سردار جو ہے، وہ مال و دولت کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ جی ہم مالدار ہیں، ہم سرمایہ دار ہیں، اور اس کے پاس تو مال و دولت کی وسعت ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کو تو مال کی وسعت دی نہیں گئی، وہ بادشاہ کیسے ہو گیا؟ حق تو ہمارا ہے کہ جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے، خواہ وہ لوٹ مار کا ہے، ظلم کا ہے، بدماشی کا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان کے مقابلے میں اللہ کیا دلیل رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس دنیا کا مال، لوٹا ہوا ظلم کا مال بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے وہ خاص علم، اللہ کے آسمانی دین کا علم جو ہے، اس کی بساط اس کے پاس زیادہ ہے۔ اللہ کا دین جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کی سمجھ بہت زیادہ ہے، یعنی وہ سب سے بڑا آسمانی دین کا عالم ہے۔ والجسم، اور اس نے زیادہ کیا ہے اس کو طاقت جسم کی سے، وہ جسمانی طور پر بہت مضبوط ہے، طاقتور ہے، وہ میدان جہاد کو سے بھاگنے والا نہیں ہے، وہ دشمنوں سے ٹکرا جانے والا ہے۔ غزوہ موتا جو ہے رومیوں سے جنگ ہے، اور خالد بن ولید جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے صفوں سے نکل کر آگے بڑھ رہے ہیں اکیلے ہی۔ صحابہ نے کہا اکیلے جا رہے ہو، لاکھوں کا لشکر ہے، تو کہتے کوئی بات نہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ ایمان والا زندہ ہوتا ہے اور کافر جو ہے یہ مردار ہوتا ہے۔ کیسی کیسی عظیم باتیں صحابہ کرام نے جو ہے اپنی یادداشت میں جو ہے وہ شامل کی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں مجھے لاکھوں عیسائیوں کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کافر مردار ہوتے ہیں اور ایمان والے جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ میں زندہ ہوں، میرے سامنے یہ لاکھوں جو رومی ہیں یہ سب مردار ہیں، مجھے ان مرداروں سے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان جو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی دین کے ذریعے بنایا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا کہ اس کو خاص علم جو ہے، اس کی بساط طاقت جو ہے وہ زیادہ عطا کی ہے تم سے، یعنی وہ تم سے خاص علم، آسمانی علم کا سب سے زیادہ عالم ہے۔ اور دوسری خوبی کہ والجسم، وہ تم سب سے زیادہ جسمانی طور پر جو ہے وہ طاقتور ہے، وہ جہاد میں جو ہے بھاگے گا نہیں، وہ جو ہے کافر جتنے مرضی بھی ہوں وہ ان کے ساتھ ڈٹا رہے گا، ان کے سامنے وہ اکیلا ہی ڈٹا رہے گا، وہ بھاگے گا نہیں۔ اب یہ دو خوبیاں جو ہے بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت علیہ السلام کی قرآن پاک میں بیان کر کے ہمیں ان دو خوبیوں کا پابند کر دیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے قرآن میں آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات جو بیان کی ہیں حکمران کی، اس لیے قرآن کی وجہ سے یہ ہم پر لازم ہو گئی ہیں کہ قیامت تک ہم جب بھی کسی اپنے حکمران کا انتخاب کریں تو ان دو خوبیوں کو سامنے رکھ لیں کہ کیا ہم جس کی حمایت کر رہے ہیں اس کے اندر یہ دو خوبیاں ہیں، یہ سب سے بڑا عالم دین ہے اور جسمانی طور پر طاقت اور قوت والا ہے۔ یہ دو خوبیاں جو ہے اللہ نے مقرر کی ہیں قیامت تک مسلمانوں کے حکمرانوں کی۔ جس کے اندر دو خوبیاں ہیں اس کو کرسی پر لے آؤ اس کی حمایت کر کے، جس کے اندر ایک بھی نہیں ہے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہیں ان کے اندر دو میں سے ایک بھی نہیں ہے، دو میں سے ایک بھی نہیں ہے۔
جب پہلی خوبی ان کے اندر نہیں ہے کہ آسمانی علم میں جو ہے یہ سب بہت بڑے عالم ہے، جب یہ سب سے زیادہ جاہل ہیں، ان کو سورۃ فاتحہ کا نہیں پتہ، سورۃ کافرون کا نہیں پتہ، تو یہ سب سے بڑے عالم اور مفتی کہاں سے آ گئے؟ ان کے اندر نہ تو پہلی خوبی ہے اور نہ دوسری خوبی ہے، یہ جہاد نہیں لڑ سکتے۔ دیکھ لیں جن ملکوں کلمہ پڑھنے والے ملکوں نے جو ہے کافروں کا آئین اور فتنہ مسلط کیا ہوا ہے، انہوں نے ملک شام پہ کے ظلم اور غزہ کے مسلمانوں پر یہودیوں کے ظلم اور ملک شام کے شیعوں کے ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور صرف بیان بازی کی ہے، ان بھائیوں کا کوئی ان کی مدد نہیں کی۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کہاں کی صفت ہے کہ یہ عالم دین ہے؟ یہ عالم دین نہیں ہے، نہ ان کے پاس پہلی صفت ہے نہ دوسری صفت ہے۔ اور دوسری بات، ان دو صفات میں سے جو ہے عورت جو ہے جو بالکل جو ہے وہ ان صفات کے قریب بھی نہیں ہے۔ عورت کے پاس جو عورتیں بڑھائی جاتی ہیں، اسمبلی میں بٹھائی جاتی ہیں خاص کوٹے کے ذریعے یا الیکشن کے ذریعے، ان کے پاس بھی یہ دو خوبیاں نہیں ہیں، نہ وہ سب سے زیادہ علم رکھتی ہیں اللہ کے دین کا، اور نہ جسمانی طور پر وہ جہاد کر سکتی ہیں۔ اور ان کی جہالت میں یہ بتاؤں آپ کو، آج دیکھ لیں سارے فرقوں کے مولوی جو ہے وہ عورت کی حکمرانی جو پنجاب پر ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کو پڑھیے گا، ان عالم و مفتی نے قرآن نہیں پڑھا۔ سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا جو ہے، جب ہدہد نے واقعہ بیان کیا کہ میں ایک ایسے علاقے سے آیا ہوں کہ جہاں حکمرانی جو تھی وہ عورت کر رہی تھی، تو سلیمان علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور غصہ ختم ہو گیا، کیونکہ حاضری کے ٹائم وہ ہدہد غیر حاضر تھا۔ انہوں نے کہا اس کو کیسے جرت ہوئی میری اجازت کے بغیر جو ہے میرے دربار سے یہ غیر حاضر ہو جائے، نہ آئے گا میں اس کو سزا دوں گا یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یہ کیسے میرا نافرمان ہو گیا، حاضری کے وقت غیر حاضری۔ اور جب وہ آیا تو اس نے کہا حضور میں آپ کے پاس ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بڑا گستاخ بھابی نکلا، 100% بھابی کہ جی میں ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو نہیں پتہ۔ لو، سلیمان علیہ السلام کا سارا غصہ اتر گیا۔ کہا کیا خبر لائے بتاؤ؟ کہا جی میں ایک ایسے علاقے میں پانی کی تلاش میں وہ جاتا تھا لشکر سے آگے، اور کہا کہ میں ایسے علاقے میں پہنچا جہاں ایک عورت جو تھی وہ مردوں پر حکمرانی کر رہی تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام جو سارا غصہ اتر گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم آزماتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ میرا رکا لکھ کر لے جا، دو جملے اس پر لکھے، صرف 2 جملے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے یہ جملہ، اور دوسرا جملہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے سامنے سرکش نہ ہونا، بغاوت اختیار نہ کرنا، اور مسلمان بن کر فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد نے وہ رکا جو تھا چونچ میں پکڑا اور ملکہ سبا جو ہے اس کے میز پر گرا کر خود جو ہے وہ دور فاصلے پر جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے یہی کہا تھا، اس رکے کا جواب جو ہے رد عمل جو ہے اس کو دیکھنا کہ کیا رد عمل ہوتا ہے۔ ملکہ نے جب وہ رکا پکڑا تو اس نے اپنے سرداروں درباریوں جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے سامنے ان سے کہا کہ میرے پاس ایک بڑا عزت والا رکا ہے، عزت والا، کیونکہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے پاس ایک بہت عزت والا رکا آیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ میری سرکشی نہ کرنا اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔
ملکہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ، میں تمہارے مشورے کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو درباری بولے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم بڑے طاقتور ہیں اور بڑی شدید جنگ کرنے والے جنگجو ہیں، لیکن والامر الیک، بی بی اس معاملے کا فیصلہ تو نے کرنا ہے، کیونکہ تو ہماری حکمران ہے، بادشاہ ہے، فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ ہم بہت لڑاکے ہیں اور بڑی طاقت والے ہیں۔ اب ملکہ کیا کہتی ہے؟ ملکہ کہتی ہے او بے وقوف ہو، دل میں اس نے کہا، سوچا کہ بے وقوف ہو، اگر تمہارے اندر کوئی عقل ہوتی، کوئی غیرت ہوتی، بغیر تو مجھے کرسی پر بٹھاتے، ایک عورت کو کرسی پر بٹھاتے، تمہارے جتنا بغیرت کون ہو سکتا ہے؟ دل میں اس نے ضرور سوچا ہوگا، اور اس نے کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، سن لو، تم بڑی قوت والے ہو، بڑے لڑاکے ہو، سن لو، میری بات بھی سن لو، کہ جب بادشاہ کسی بستی میں حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر اس بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کے حکموں کو جو ہے حکمرانوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا کہ تم بڑے لڑاکے بنے پھرتے ہو، بڑی قوت رکھتے ہو، یاد رکھو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں، اور عزت والوں کو جو بڑے حکمران ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ملکہ نے جو ہے اپنے درباریوں سے کہا، اور پھر وہ کہنے لگی کہ میں جانچتی ہوں، مال و دولت دے کر، سونا ہیرے موتی دے کر میں بھیجتی ہوں کہ یہ سلیمان جو ہے کوئی دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب اس کے کرندے لے کر گئے تو سلیمان علیہ السلام ڈانٹ دیا اور کہا لے جاؤ اپنا مال، میرے پاس جو اللہ نے دیا بہت تو تم سے کہیں زیادہ ہے، یہ لے جاؤ، یہ مال تمہارے لیے ہے، میں ایسا لشکر لے کر آؤں گا، تم پر حملہ آور ہوں گا کہ تم اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکو گے۔ وہ واپس چلے گئے۔ اسی طرح جو ہے ملکہ جو ہے اس نے تیاری کر لی، اور وہ حکمرانی چھوڑ کر سلیمان علیہ السلام کے جو ہے پاس پہنچ گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت جو ہے اس کو تبدیل کروا لیا آزمائش کے لیے کہ ہم دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب وہ آئی، پوچھا یہ بی بی یہ تخت تیرا ہے؟ اس نے کہا معلوم تو ہوتا ہے کہ میرا ہی ہے۔ واقعہ لمبا ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ اور پھر جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی، اور سلیمان علیہ السلام نے اس سے حکمرانی چھڑوائی۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وہ قوم کس طرح فلاح پا سکتی ہے، کامیابی حاصل کر سکتی ہے، جس کی حکمرانی عورت کے پاس ہو۔ اور دیکھ لو اپنے دور کی عورتوں کو، دیکھ لو کس طرح انہوں نے تباہی کی ہے اس ملک کی، لوٹ لوٹ کر، ظلم سے کس قدر وہ ظلم کر رہی ہے، دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طالوت کے اندر دو صفات ہیں کہ وہ سب سے بڑا خاص علم کا، آسمانی دین علم کا جو ہے خاص بڑا عالم ہے، اور جسمانی طور پر طاقتور ہے، جہاد کر سکنے والا ہے۔ واللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ دیتا ہے ملکہ بادشاہی اپنی، میں یہ شاید جس کو وہ چاہتا ہے۔ پیغمبر جو تھے انہوں نے تیسری بات یہ کہی کہ یہ فیصلے بادشاہ کس کو دینی ہے، کس کے نہیں دینی، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کا اختیار تم مان لو اور طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لو۔ واللہ، اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ وقال، اور کہا لہم، واسع ان کے نبی، ہم ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، بے شک نشانی اس کی بادشاہی کی، این یاتیکم التابوت، ہو یہ کہ آ جائے گا تمہارے پاس خاص صندوق، فی ہے بیچ جو صندوق کے سکینت تسکین ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کچھ نوادرات جو تھے محفوظ کیے ہوئے تھے باعث برکت کے لیے بنی اسرائیل نے، اور دشمن جو تھا، کافر جو تھا، وہ صندوق چھین کر دے گیا تھا۔
تو وقت کے بادشاہ نے جو ہے طالوت علیہ السلام کے بادشاہ کا جس نے خبر سنائی قوم کو، اس نے یہ بھی کہا کہ طالوت علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے حقیقی بادشاہی کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ تمہارا کھویا ہوا صندوق جو ہے، جو تمہارے لیے تسکین کا باعث تھا، سکون، امن اور سلامتی کا باعث تھا، رحمت و برکت کا باعث تھا، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں صندوق واپس کر دے گا۔ یہ طالوت کی بادشاہی کی یہ تیسری دلیل ہے۔ فرمایا کہ وَبَقِيَّةٌ اور باقی چیزیں، مما ان سے طرح کا جو چھوڑا آل موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، وہ آل ہارون اور ہارون علیہ السلام کے ماننے والوں نے، اس صندوق کے اندر وہ نوادرات خاص چیزیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ماننے والوں نے وہ جمع کی ہیں صندوق کے اندر۔ تو اللہ کی طرف سے تمہیں جو کافر چھین کر لے گیا تھا صندوق، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں واپس دے دے گا۔ یہ دلیل ہے طالوت علیہ السلام کے بادشاہ ہونے کی۔ ان فی ذالک تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس صندوق کو الملائکہ حقیقی فرشتے یا خاص فرشتے۔ یہ بھی کہا کہ صندوق جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ کافروں سے چھین کر تمہیں تمہارے علاقے میں تمہارے پاس لے آئیں گے۔ یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے طالوت علیہ السلام کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے، اور اس دلیل کو مان دو۔ ان فی ذالک بے شک بیچ اس بات کے آیتاً البتہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی، قوت کی، طاقت کی، لکم واسط والے ان کنتم مومنین اگر ہو تم حقیقی ایمان والے۔ اگر ایمان والے ہو تو اللہ کے فیصلے پر ایمان لے آؤ، مان لو اس کو کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنانا۔ اس دلیل کو رد کر کے کہ وہ مالدار نہیں ہے، اور اس دلیل کو قبول کر کے وہ تم میں سے سب سے زیادہ عالم دین ہے اور سب سے زیادہ جسمانی طور پر طاقت رکھنے والا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا گیا ہے۔ دنیا داروں کو جو اللہ حکمرانیاں نہیں دیتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اذا اراد اللہ ان یہلک اہل قریۃ، جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو امرنا مترفیہا، میں حافظہ کمزوری کی وجہ سے آیت میں کوئی غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں کہ جب انا اردنا ان نہلک قریۃ، ہاں ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا، جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مالداروں کے اس بستی کے حکمران بنا دیتے ہیں۔ یہ مالداروں لٹیروں کی حکمرانی یہ تباہی کی دلیل ہے قرآن پاک میں۔ اذا اردنا ان نہلک قریۃ، جب ہم ارادہ کرتے ہیں یہ کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، ملک کو، امرنا ہم حکمرانی دے دیتے ہیں، مترفیہ اس بستی کے دولت مندوں کو، جو لٹیرے چور ڈاکو مالدار ہیں، ہم ان کو جو ہے جب کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے حکمرانی دے دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ جی بھر کر اس بستی کے اندر فسق و فجور، ظلم جو ہے وہ برپا کرتے ہیں، اور جب جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں اس قوم کے ساتھ، پھر ہم جو ہے ان کو ہمارا حکم اس بستی پر آ جاتا ہے تباہی اور بربادی کا۔ یہ قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنے ملک کی جو حالت ہے اس کا فیصلہ کر لیں کہ کہیں ہماری تباہی جو ہے اس کا وقت نہ آ جائے، کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے کہ پکڑنا ہم پر آ جائے۔ ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے اپنی غلطیوں کی۔ ہم نے بڑا ظلم کیا اس قوم کو، ان لٹیروں اور چوروں اور ڈاکوؤں اور بدماشوں کو ووٹ دے کر ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے آپ پر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ یا اللہ آئندہ ووٹ نہیں دیں گے، جو ہو گیا ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم ان ظالموں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اسی میں خیر ہے، ورنہ اللہ کی تباہی جو ہے ہمارے سامنے ہے، کس طرح مختلف علاقوں میں جو ہے اللہ کی تباہی آتی ہے، اور جب اللہ کی تباہی آتی ہے تو وہ نیک و بد جو ہے وہ سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں اس میں۔ تو یہ ایک دفعہ ترجمہ جلدی جلدی پڑھنے، ٹائم تو ہو گیا ہے، میں ایک دفعہ جو ہے پڑھ دوں اس کو تمہارے سامنے۔
الم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا الذین طرف ان لوگوں کی خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں میں سے، وہم اس حالت میں کہ وہ الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت وہ نکلے ڈرتے ہوئے موت سے، فقال پس کہا لہم واسطے ان کے اللہ تعالیٰ نے موتو مر جاؤ۔ جس موت سے ڈرتے ہوئے انہوں نے اپنی بستیاں خالی کر دیں، کافروں کے آگے بھاگنا شروع کر دیا، وہ موت اللہ تعالیٰ نے پر طاری کر دی اور دوبارہ زندہ کر کے پوچھا کہ کیا موت سے بچ سکتے ہو؟ بھاگنے سے موت جو ہے اس سے بچ جاؤ گے تم؟ موت جب آئے گی تم نہیں بھاگ سکو گے، وہ تمہیں پکڑ لے گی جہاں بھی ہوگے۔ ثم احیاہم پھر اس نے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے بعد زندہ کیا ان کو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ذو فضل البتہ فضیلت والا ہے، مہربانی والا ہے، علی الناس اوپر تمام لوگوں کے، ولکن اکثر الناس لیکن زیادہ لوگ لا یشکرون نہیں شکر ادا کرتے۔ وقاتلوا اور لڑائی کرو فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بہت زیادہ سننے والا ہے، علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ من ذا الذی کون ہے وہ شخص یقرض اللہ جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا قرض اچھا، دنیاوی لالچ کے بغیر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق پر جو ہے خستہ حال مخلوق پر اللہ کے دین کے کاموں میں کون ہے جو خرچ کرے، فیضاعفہ پس وہ بڑھا کر دے گا اس شخص کو، لہو واسطے اس کے اضعافاً کثیرہ بڑھانا بہت زیادہ، واللہ اللہ تعالیٰ یقبض رزق تنگ کرتا ہے، ویبسط رزق وسیع کرتا ہے بڑھاتا ہے، وإلیہ ترجعون اور طرف اللہ ہی کی تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ الم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا الی الملأ طرف خاص سرداروں کی، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ بعد موسیٰ علیہ السلام کے، اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی واسطے نبی کے، لہم وہ جو نبی واسطے ان کے تھا یعنی اپنے نبی سے کہا، ابعث تو مقرر کر لنا واسطے ہمارے مالکن کوئی بادشاہ، نقاتل ہم لڑائی کریں فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ کے۔ قالا کہا وقت کے پیغمبر یوشع علیہ السلام نے، حل کیا عصیتم قریب ہو تم، ان کتبہ اگر لکھ دیا جائے لازم کر دیا جائے، علیکم اوپر تمہارے القتال و خاص لڑنا، کیا یہ بات قریب ہے کہ اگر تم پر جو ہے لڑائی جہاد فرض کر دیا جائے تو اللہ تو قاتلو یہ کہ نہ تم لڑو، کیا یہ حقیقت جو ہے نہیں؟ تم نے اس سے پہلے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور سے آج تک جو ہے کافروں کے سامنے دوڑیں لگائیں تم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم سے جہاد نہیں کر ہوتا، تو اور تیرا رب جا کر جہاد کرو، اگر وہ شہر خالی کروا لو گے تو ہم نے قبضہ ہم کر لیں گے، یہ تمہاری تاریخ ہے۔ کیا قریب ہو کہ تم جو ہے اگر تم پر جو ہے وقت کے بعد پیغمبر نے کہا کیا قریب ہو تم اس بات کے کہ اگر تم پر جہاد جو ہے لکھ دیا جائے، اللہ تو قاتلو یہ کہ نہ تم لڑو، تم انکار کر دو ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ قالو انہوں نے کہا وما لنا اور کیا ہے واسطے ہمارے، اللہ نقاتل یہ کہ نہ ہم لڑائی کریں فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، وقد اخرجنا اور تحقیق نکالے گئے ہیں ہم من دیارنا گھروں اپنوں میں سے، وابنائنا اور بیٹوں اپنوں میں سے، دشمن نے ہماری بستیوں اور ہمارے بیٹوں سے ہمیں محروم کر دیا، چھین لیا۔ فلما کتب وجہ سے لکھ دیا گیا علیہم اوپر ان کے القتال و خاص لڑنا یعنی جہاد، تو ولوا انہوں نے منہ پھیر لیا، یہ ہم سے جہاد نہیں ہوتا، الا قلیلا سوائے تھوڑے لوگوں کی منہم ان میں سے، تھوڑے لوگ جو تھے اس جہاد پر ڈٹے رہے، زیادہ جو تھے انہوں نے کہا جی ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح جواب انہوں نے دیا کہ یہ ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ واللہ علیم اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا بالظالمین ساتھ تمام ظالموں کے۔ وقال لهم نبی عمر کہا واسن کے ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے باسا مقرر کر دیا ہے لکم واسط تمہارے طالوت علیہ السلام کو ملکہ بادشاہ۔ قالو کہا ان سرداروں نے، انا کس طرح یکون ہوگی لہو واسط طالوت علیہ السلام کے الملک و خاص بادشاہی علینا اوپر ہمارے، اے وقت کے پیغمبر یوشع علیہ السلام، طالوت کی بادشاہی ہم پر کیسے ہو سکتی ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ اور ہم زیادہ حقدار ہیں بالملک کے ساتھ اس خاص بادشاہی کے من ہو اس طالوت سے، طالوت کے مقابلے میں بادشاہی کا حق جو ہے حکمرانی کا حق ہمارا زیادہ بنتا ہے، کیونکہ ہم مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ڈاکو چور ہیں، لٹیرے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ نہیں وہ دیا گیا طالوت علیہ السلام سعۃ وسعت طاقت من المال خاص مال سے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو وہ غریب آدمی ہے، وہ بادشاہ کیسے ہمارا بن سکتا ہے؟ ہم مالدار ہیں، چودھری ہیں، بڑے ہیں،
ہم پر جو ہے اس کا کس سے جو ہے بادشاہت ہو سکتی ہے؟ کالا کہا پیغمبر ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا ہو چن لیا ہے اس کو علیکم اوپر تمہارے، وزادہ اور اس نے زیادہ کر دیا ہے اس کو بسطن طاقت میں، فی العلم میں بیچ خاص علم کے، والجسم اور بیچ حقیقی جسم کے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دو صفات دی ہیں کہ تم سے سب سے بڑا حقیقی عالم ہے اور جسمانی طور پر سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یوتی ملک دیتا ہے ملک و بادشاہی اپنی میں یہ شاہ جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے کس کو وہ کرسی دے کس کو نہ دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وقال لهم نبی، عمر کہا واسع ان لوگوں کے نبی ان کے نے، ان آیت ملک ہی، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، این یاتیکم التابوت، تو یہ کہ آئے گا تمہارے پاس خاص صندوق بھی، فیہ بھی جو صندوق کے سکینت تسکین ہوگی، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیت اور باقی ماندہ چیزیں ہوں گی، مما ان میں سے طرح کا جو چھوڑی آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، وہ آل ہارون اور آل ہارون علیہ السلام کے ماننے والوں نے، تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس صندوق کو، الملائکہ حقیقی فرشتے، ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے آیت، البتہ نصیحت ہے، نشانی ہے اللہ کے فیصلوں کی، قوت کی، طاقت کی، لکم واسع تمہارے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم حقیقی علم رکھنے والے، حقیقی ایمان والے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔